السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الداعمۃ ہم اعدائہم اعداء اللہ ومن یعمل عداوتہم الی یوم اللقاء اللہ۔ اما بعد، فقال قرآن المجید والفرقان الحمید: ومن یغفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ درود بر محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آگاہ ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا آپ کو کہ ہمارا مقصد کربلا شناسی ہے، امام کا مقصد کہ کیوں امام نے کربلا میں کیوں قیام کیا، کیا وجہ تھی کہ امام نے قیام کیا، اس کو ہم نے امام کے فرمودات کے مطابق ڈھالنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جتنے جو خطبات امام کے ہمارے پاس موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، ان کو آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک خطبہ روزانہ کے طور پر پیش کریں گے، اور قرآن مجید کی آیت بھی وہ ساتھ وہی ہوگی، ایک ہی آیت انشاءاللہ ہوگی، اور اس کا ترجمہ امام کے خطبات کی روشنی میں ہم لوگ دیں گے۔ یہی آیت کہ وَمَن یغفر بالطاغوت، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لایا، فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ہمارا مقصد اسی آیت کا ترجمہ ہے، اور امام کے خطبات کی روشنی میں، اور واضح ہو جائے گی آیت کا ترجمہ بھی اور انشاءاللہ امام کا مقصد بھی۔ تو آج ہم سب سے پہلے امام کا پہلا خطبہ جو امام نے یزید کے امیر شام کی جو وفات کے وقت جو امام نے پہلا خطبہ، جب امام کو بیعت کے لیے دربار میں بلایا گیا مدینہ کے گورنر نے، تو اس وقت جو خطبہ دیا تھا اس کو ہم تھوڑا سا بیان کریں گے اور اس کے بارے میں آگاہ کریں گے آپ کو، اس کا سد باب پہلو کیا تھا، تھوڑا سا اس کے بارے میں آگاہ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو امید ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گا کہ کیا خطبہ اصل میں مقصد کیا تھا۔ سب سے پہلے امام فرما رہے ہیں، اس کو اردو میں ترجمہ کروں گا کیونکہ ہم لوگ اردو شناس لوگ ہیں، اور آپ کو میں اس کی جو تصویر بھی بھیج دیں گے اس خطبے کی، اور آپ کو عربی میں بھی اس کی سماعت فرما چکیں گے، لیکن اردو میں بیان کروں گا۔ امام فرما رہے ہیں جو اس کے دربار میں، جب اس نے کہا کہ امام کو کہ بیعت کے لیے ہماری بیعت کرو، یزید کا حکم آیا ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ امام کی بیعت کرواؤ، اگر نہیں کروا سکتے دو صورتیں ہیں، یا تو ان کی بیعت کرواؤ یا ان کا سر قلم کر دو، یہ دو اس نے دیے تھے جو مدینہ کے گورنر کو حکم دیا تھا۔ تو امام نے یہی کیا، امام نے دربار میں گئے اور امام نے جو اس کو جواب دیا کہ میں کیوں نہیں تمہاری بیعت کر سکتا۔ یہ بہت ہی ایک مفصل اور تفصیل والا بات ہے، ایک خطبہ اگر پڑھ لیا جائے اس کو تھوڑے سے دھیان سے، تو امام کی جو بات ہے اس سے آشکار ہو سکتے ہیں کہ امام نے کس وجہ سے نہیں اس کو جو بیعت کی تھی۔ امام کا فرمان ہے، اب بیان سنیے گا۔ امام فرما رہے ہیں ولید کو، جو مدینہ کا گورنر تھا، اس کو امام فرما رہے ہیں: اے امیر، ہم خاندان نبوت اور معدن رسالت ہیں۔ اب جو سب سے پہلی بڑی وجہ کہ امام اس کی بیعت کیوں نہیں کر رہے، امام فرما رہے ہیں کہ ہم خاندان نبوت ہیں اور معدن رسالت ہیں، مطلب نبوت ہمارے خاندان سے شروع ہوئی۔ خاندان یہاں سے امام کی فقط یہی مراد نہیں کہ رسول خدا ہمارے اجداد میں سے ہیں، تو یہاں سے شروع سے امام فرما رہے ہیں کہ آدم بذات خود کے آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری نسل کے، مطلب وہاں سے ہماری نسل ہی ہے، بکھر گئے شیرازے بکھر گئے، لیکن شروع ہماری نسل سے ہوئی، اور ہم رسالت کے سنبھالنے والے ہیں۔ اب امام فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں کرنے، دو وجہ بتائیں کہ ایک تو نبوت ہمارے گھر سے شروع ہوئی، دوسری رسالت کو سنبھالنے والے ہم ہیں، تیسرا فرما رہے ہیں ہمارے گھروں پر فرشتوں کی آمد و رفت کرتی ہے، اور ہمارے خاندان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
اب امام یہاں پہ ڈفرینس بتائیں گے کہ ہمارا خاندان اور تمہارا خاندان میں کس وجہ سے تم جیسے کی بیعت نہیں کر سکا، کیوں امام نے کہا کہ مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو اس میں امام کی یہ فرامین آپ کو آگاہ ہو جائیں گے. امام ایک تو اسے فرما رہے ہیں کہ ہم معدن رسالت ہیں اور خاندان نبوت ہیں اور فرشتے ہمارے گھروں پر آتے ہیں. تیسری بات جو امام نے فرمائی اس کو ولید کو، اور کہ ولید کے ولید جو تھا وہ یزید کے ریفرنس سے امام سے بات کر رہا تھا. امام نے بھی ایسے کیا کہ اپنے آپ دیا یزید کو ڈائریکٹ نہیں، ولید کے ریفرنس سے کہ ولید بتانا یزید کو. اور ہمارے گھر پہ فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، خدا ہم پر رحمت نازل کرتا ہے، اور جن پر خدا کی رحمتیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا. پھر آگے امام نے کیا فرمایا، اللہ نے اسلام کو ہمارے گھرانے سے شروع کیا اور آخر تک ہمیشہ ہمارا گھرانہ اسلام کے ہمراہ رہے گا. اب ہم آگاہ ہیں اس بات سے کہ امام مہدی رحمہ السلام اس دنیا میں ظہور پذیر ہوں گے. اسی بات سے ہم آشنا ہو جائیں کہ امام کا یہ فرمان کتنی وسعت رکھتا ہے کہ امام آگاہ تھے کہ حضرت امام مہدی ظہور ہوں گے، وہ ہمارے گھرانے سے ہیں، اور ان کے ظہور کے وقت بھی جو اسلام ہے وہ ہمارے گھرانے سے ہی ہے. جیسے امام نے فرمایا کہ ہم خاندان نبوت ہیں اور معدن رسالت ہیں. اب خاندان نبوت شروعات بھی انہی کے گھر سے ہوئی اور آخر بھی ان کے گھر سے ہوگی. یہاں پہ ہی امام کا جو مقصد تھا کہ جو اسلام ہے وہ صرف ہمارے گھرانے میں رہے گا، ہمارے گھرانے سے ہی وابستہ تھا، یہاں سے ہم ہی اس گھرانے کے لیڈر ہیں، اس مذہب کے جو رہنما اور رہبر ہم ہی ہیں. یہ امام فرما رہے ہیں. پیشوا ہم انہی کو امام مانتے ہیں جو امام ہیں، جو وہ امام کے گھرانے سے ہی لوگ ہیں. وہ جو شخصیات ہیں وہ امام کے گھرانے سے ہی ہیں، وہ کسی اور گھرانے سے نہیں ہیں. اب اگلی بات، اب جو امام نے اپنی تفصیلات بتا دی کہ ہم کس گھرانے سے ہیں، میں کیسا ہوں، میری جو کوالٹیز کیا ہیں جس وجہ سے میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. اب الٹا جب امام نے اپنی خاصیت بتائی تو اس کے بعد امام نے کیا کیا کہ امام نے بتایا کہ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ یزید کیا ہے، کیا یزید ہے کہ مجھ جیسا اس کی بیعت نہیں کر سکتا. پھر امام آگے فرما رہے ہیں، لیکن یزید جس کی بیعت کی تم مجھ سے توقع کر رہے ہو، اس کا کردار یہ ہے کہ وہ شراب خور بے گناہ افراد کا قاتل ہے. کہ ایک تو یہ شراب خور ہے، ہم معدن رسالت ہیں، یہ شراب خور ہے. ہم خاندان نبوت ہیں، یہ بے گناہ افراد کا قاتل ہے. کتنا فرق بتایا کہ شراب خور جو اللہ نے حرام قرار دیا، یہ محرمات کا قاتل ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے. یہاں پر خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں امام کے گھرانے پر، خدا کی برکتیں. اور یہ لعین شخص کیا کر رہا ہے کہ اللہ کے جو محرمات ہیں ان کو پامال کر رہا ہے، برسر عام فسق و فجور کا مرتکب ہے اور فسق و فجور کر رہا ہے، برائی کو پھیلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قانون تھے ان کی حدوں کو پھلانگ رہا ہے. یہ اس کے کارنامے ہیں. کس لیے یہ بیعت کا حامی اور بیعت کے قابل نہیں ہے؟ کیونکہ یہ شراب خور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو قانون ہے ان کو پامال کر رہا ہے، یہ فسق و فجور کر رہا ہے، بے گناہ افراد کا قاتل ہے یہ. اور فرمایا مجھ جیسے شخص کسی صورت اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. اب اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ خصوصیات تھیں، یہ ڈفرینسز تھے. امام تو معدن رسالت ہیں، خاندان نبوت ہیں، یہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، گھرانہ ہے جہاں سے اسلام شروع ہوا، جہاں پہ گھرانہ ختم ہوگا. یہ امام کی کوالٹیز تھیں. امام کے خطبے سے ہم آگاہ کر رہے ہیں، نہ کسی اور چیز سے. روایات میں نہیں جائیں گے ایسے، یہ امام کا خطبہ ہے، روایت ہے، لیکن ایسے نہیں کسی اور سے نہیں، صرف امام کے خطبات سے ہم آگاہ کریں گے. امام نے یہ کتنی احسن انداز میں فرمایا. اور یزید کا کردار کیا بتایا کہ وہ شراب خور ہے، وہ جو بے گناہ افراد کا قاتل ہے، محرمات کا بے گناہ افراد کا قاتل ہے، اللہ کی حدود کو پھلانگ رہا ہے، فسق و فجور کر رہا ہے. اور ایسے لوگ بندے کی امام فرما رہے میں اطاعت نہیں کر سکتا. اور پھر امام نے فرمایا ابھی کوفہ کے خطوط نہیں آئے، کچھ بھی نہیں ہوا. امام نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ اب ہم اور تم دونوں آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون خلافت اور بیعت کا زیادہ مستحق ہے.
یہ امام کا فرمان ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اب بیعت اور خلافت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، اب یہ ہم دیکھیں گے۔ اب صبر کرو۔ یہ کتنا خوبصورت مصرع اور کتنی خوبصورت بات امام نے فرمائی۔ یہ حدود جو تھیں یہ سب کچھ امام نے بیان کر دی کہ اب دیکھیں گے یہ جو تو نے مجھ سے بیعت کا مطالبہ اس زور پہ کیا ہے نا، اب میں دیکھتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے، دیکھتے ہیں کون خلافت کا زیادہ حقدار ہے۔ بات یہ نہیں کہ یزید کو امام کی شہادت کے بعد جو خلافت ملی، نہیں، وہ خلافت نہیں تھی، وہ ایسی خلافت نہیں تھی، وہ رسوا ہو چکا تھا۔ بہت سے ایسے لوگوں نے امام کے جو ساتھی تھے دکھلاوے کے طور پر جید شخصیات، لیکن امام سے ہٹ کے چلی گئیں۔ یہاں پہ ایسا نہیں، امام فرما رہے ہیں بس دیکھ لیتے ہیں، اب دیکھتے ہیں خلافت کا کون زیادہ حقدار ہے، تو یا میں۔ کتنی خوبصورت بات امام نے اپنے فرمودات میں بیان کی۔ اور امام کے اب ہم نے اس خطبے سے دیکھ لیا، ایک تو امام کیوں نہیں بیعت کر رہے یزید کی، اور دوسری بات امام نے اپنی آئندہ کی پالیسی بھی واضح کر دی۔ پہلے خطبے میں ہی امام نے اپنی پالیسی واضح کر دی کہ اب میں قیام کروں گا، اب میں رکنے والا نہیں ہوں۔ پہلے میں نے تیرے باپ کے دور میں رکا، وہ معاہدہ تھا، جو امام کبھی بھی معاہدے کی جو روگردانی اس سے ہٹتے نہیں ہیں، پاسداری کرتے ہیں امام۔ اسی طرح امام نے فرمایا میں پاسداری کروں گا، لیکن امام فرما رہے کہ اب تو نے جو مجھ پر اصرار کیا ہے تو محرمات کا قاتل بن چکا ہے، اب نہیں، اب ایسے نہیں ہو سکتا، اب تجھے بالکل سزا ملے گی اور میں تجھے تیرا آئینہ دکھاؤں گا۔ یہ امام نے کتنا بہترین طریقے سے یزید جیسے لعین کو اس کی راہ سے جو اس کی ظاہراً تھی، جو اس دنیا میں بھی اس کو ذلیل کرنا تھا اور آخرت میں تو وہ ذلیل ہونا ہی تھا، امام نے دونوں جگہ پہ اس کے ذلیل کر دیا۔ اور انشاءاللہ آپ لوگ اس بات سے آگاہ ہو گئے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔